دادی نے لاکھ منع کیا کہ تہمینہ سے شادی نہ کرو، مگر میرے ابو نہ مانے۔ لیکن شادی کے بعد جب بیوی کے گن کھلے تو وہ پریشان رہنے لگے۔ تب دادی ابو سے کہتی، میں نے سمجھایا تھا نا، بیوی ہو خاندانی، بے شک ہو کانی، لیکن تم نے اس وقت میری بات نہ مانی۔ میرے والد صاحب بھی شادی کی بازی محض اس باعث ہارے کہ انہوں نے جس لڑکی کا انتخاب کیا اس کا خاندانی پس منظر ہماری دادی کی نظر میں درست نہ تھا، اور جب وہ بیٹے کے کہنے سے ان کی پسندیدہ لڑکی کا رشتہ دیکھنے اس کے گھر گئی تو سر پکڑ لیا۔ آتے ہی ابو سے کہا، بیٹا بے شک لڑکی بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے ان کے گھر کا طور طریقہ کسی طور نہیں بھایا۔ امی تفصیل سے بتائیے آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تہمینہ اور اس کی بہن بہت صاف ستھری اور جدید طرز کے اچھے لباس میں تھی۔ ان کے بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے، لیکن گھر کی چیزیں بے ترتیب بے ٹھکانہ ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ باورچی خانہ گندا، گھر کا نظام بد نظمی کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک کمرے سے کچھ لڑنے جھگڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی ایک خالہ اور 2 بڑی بہنوں کو طلاق ہو چکی ہے، اور پھوپھی نے شوہر پر خلا کا کیس کیا ہوا ہے، اس بات پر کہ اس کا شوہر اس کو روز شام کو باہر لے جا کر کھانا نہیں کھلاتا۔ جب مجھے چائے دی گئی تو حلوے کی سینی کو ڈھکا نہیں، اس پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ ایسا ہی حال فروٹ کا تھا، میلے دھلے گلاس میں پانی دیا تو بساند آ رہی تھی۔ بیٹا ایسے گھر سے رشتہ لے رہے ہو جہاں کی خواتین کو اتنا بھی شعور نہیں کہ مہمانوں کی توازے کس طرح کی جاتی ہے۔ ارے آپ کے زمانے کی باتیں کر رہی ہیں اماں، جب تہمینہ ہمارے ماحول میں آئے گی تو ہمارے طور طریقے سیکھ جائے گی۔ وہ غریب لوگ ہیں، میں غربت کی بات نہیں کر رہی بیٹا، ہم بھی بس کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ہم کوئی ساہوکار نہیں ہیں۔ بات ہو رہی ہے اچھے خاندان کی، اور اچھے خاندان سے مراد وہ لوگ جن کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کا پاس ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے امی۔ ارے نادان، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر تہمینہ کے خاندان میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، لڑکیاں ماں سے تو تڑاک سے بات کر رہی تھی۔ تہمینہ کے ماموں کی 2 لڑکیوں نے کورٹ میرج کی ہے۔ بس کرے اماں، ایک بات تو بتائیں، یہ ساری معلومات آپ کو کس نے دی ہے؟ انہی کی ایک پڑوسن نے، تہمینہ کے گھر جانے سے 1 روز پہلے میں اس سے ملی تھی۔ کمال ہے امی جان، لیکن آپ کی سب محنت بیکار گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شادی تو میں تہمینہ ہی سے کروں گا۔ ماں سے اس بحث مباحثے کے بعد ابو ہی کو جیتنا تھا، کیونکہ دادی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی خوشی پوری کرنے کو وہ تہمینہ کو بہو بنا کر گھر لے آئی۔ امی واقعی چندے آفتاب چندے مہتاب تھیں۔ محلے کی جو بھی خواتین ان کو دیکھنے آتی ان کی صورت دیکھ کر خوش ہو جاتی اور کہتی، خالہ جی آپ تو بڑی دھنوان ہیں، لیکن ابھی تو نئی نئی بات تھی اور ان کے گن کسی پر کھلے نہیں تھے۔ آدمی کی شناخت کچھ دنوں بعد ہوتی ہے، جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے طور طریقوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی شخصیت گھر پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ شروع میں تہمینہ یعنی میری ماں نے اپنے اوپر اخلاق و تمیز کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دادا اور دادی کی عزت کرتی لیکن گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ تب دادی کہتی، کوئی بات نہیں، نئی دلہن ہے، رفتہ رفتہ گھر سنبھال لے گی، آخر یہ اسی کا تو گھر ہے۔ بوڑھی ہونے کے باوجود دادی خود سارے گھر کا کام کر لیتی، کھانا بھی ٹرے میں رکھ کر بہو کے سامنے لاتی اور وہ مزے سے کھا پی کے برتن رکھ دیتی، دادی ہی جھوٹے برتن اٹھا کر لے جاتی۔ 4 سال تک یہی ہوتا رہا۔ ایک روز ابو نے امی سے کہا، میری ماں بوڑھی ہے، ان کی عمر 65 سال سے بھی اوپر ہے، وہ اکیلی کچن سنبھالتی ہیں، تم بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرو نا۔ بس اس بات پر ابو امی کی نوک جھوک ہو گئی۔ تبھی ابو نے ہی جھگڑا رفع دفع کرنے کو خاموشی اختیار کر لی اور دفتر کی راہ لی۔ دادی اب بیمار رہنے لگی تھی۔ والد صاحب نے کچن سنبھالنے کے لیے ملازمہ رکھ دی تھی تاکہ ان کی والدہ کے اوپر سے کام کا بوجھ ہلکا ہو، کیونکہ امی کو تو گھرداری سے کچھ غرض نہ تھا۔ وہ ٹی وی دیکھتی یا فون پر اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی رہتی۔ میں 6 برس کی ہو چکی تھی اور میری بہن 4 سال کی تھی۔ ہماری پرورش پھوپھوں نے کی تھی۔ اب ان کی شادی ہو گئی تھی تو دادی سے اکیلے کام نہیں ہوتا تھا۔ دادا کپڑے کا بزنس کرتے تھے، صدر بازار میں ان کی دکان تھی۔ ہمارا گزارا صحیح طرح سے ہو رہا تھا، دولت کی ریل پیل نہ تھی، تاہم کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔ خدا کی کرنی کچھ دن بیمار رہ کر دادی فوت ہو گئیں اور اس کے کچھ عرصے کے بعد دادا بھی چل بسے۔ اب دکان کلی طور پر ابو نے سنبھال لی۔ وہ صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ میری امی کناٹ پسند طبیعت کی نہیں تھی، ان کو جدید ڈیزائن کے نت نئے جوڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش ہوتی ہر روز ایک نیا جوڑا پہنے۔ والد کی دکان پر جا کر کے کئی قیمتی جوڑے لیتی، مہنگے درزیوں سے سلواتی، 2-4 بار پہن کر اپنی بہنوں کو دے دیتی۔ والد صاحب کے بہت سے روپے ہر ماہ درزی کی جیب میں چلے جاتے تھے۔ میری چھوٹی پھوپھو دادی کی جگہ کچن سنبھالتی تھی۔ پھر ان کی بھی شادی ہو گئی تو والدہ نے کچن اور گھر میرے سپرد کر دیا۔ انہی دنوں مارکیٹ میں آگ لگنے کا حادثہ ہوا اور کئی دکانیں جل گئیں۔ انہی میں ابو کی بھی دکان تھی جو آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ لاکھوں کا مال نظر آتش ہو گیا اور والد صاحب بالکل تہی دامن ہو گئے۔ کچھ دن تو صدمے میں رہے۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبوراً اسی مارکیٹ میں ایک واقف کار کی دکان پر سیلز مین کی نوکری کر لی۔ اب آمدنی کم تھی اور امی جان سلیقے سے خرچہ کرنا نہیں جانتی تھیں، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔
بعض دفعہ فاقہ کرنا پڑتا لیکن امی فاقہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں اگر آلو پکے ہوتے یا کوئی سبزی تو ہماری امی پڑوسن سے ادھار لے کر ایک ٹکا لا کر خود کھا لیتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا کہ کسی دن فاقہ پڑ جاتا اور ہمارے گھر کچھ پکتا ہی نہ، اس روز وہ کسی ہمسائے یا رشتہ دار کے گھر چلی جاتی اور کھا پی کر آ جاتی۔ تب میں سوچتی کہ کیا مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں؟ ابو البتہ احساس کرتے تھے، وہ ہمارا تھوڑا بہت کام بھی کر دیتے تھے۔ جب میں نے 8ویں کا امتحان پاس کر لیا تو اماں نے یہ کہہ کر اسکول سے اٹھا دیا کہ اب مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا، حالانکہ اتنی سی عمر میں وہ مجھ سے ہی گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ یہ بے فکری کے دن تو کھیل کود کے تھے، مگر میری امی نے میری عمر کی ان سنہری دنوں کو گھر کے کاموں کی بھٹی میں جھونک کر میرے بچپن کو جھلسا کر رکھ دیا۔ میری ماں بے شک بہت خوبصورت تھی، وہ شادی شدہ بالکل نہیں لگتی تھی۔ ان کا جسم سڈول اور چہرہ تر و تازہ تھا، ساتھ میں ان کو اپنی اچھی صورت کا بھی غرور تھا۔ آئینہ سامنے دھرے فالتو عورتوں کی طرح ہم وقت بناؤ سنگھار میں مشغول رہتی۔ دراصل وہ اپنے حسن کی شیدائی تھی، حالانکہ محلے کی سب لڑکیاں کہتی تھی کہ مہوش تم اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، کسی دن بال سنوار کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا۔ امی کی ایک عادت جو مجھے پسند نہ تھی، وہ بہت گھومتی پھرتی تھی، دنیا جہان کی باتیں ان کو پتہ تھی، اگر خبر نہ تھی تو اپنے گھر کی، ابو کی اور اولاد کی۔ ابو تو صبح گئے شام کو گھر آتے تھے، یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور امی ناشتہ کرتے ہی برقع سنبھال کر ہمسایوں کے گھر چلی جاتی۔ بہن بھائی اسکول روانہ ہو جاتے، چھوٹی بہن سو جاتی تو میں گھر کے کام میں جٹ جاتی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میں 16 برس کی ہو گئی۔ اب لڑکیاں پہلے سے بھی زیادہ میری تعریف کرتی کہ تم تو چودھری کا چاند ہو، لیکن میں ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ انہی میں ایک لڑکی ممتاز تھی، اس کو رازداں کہوں کہ غمگسار، میں اپنے دل کی ہر بات اس سے کہہ دیا کرتی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دیتی، مہوش دکھ مت کیا کر، دیکھ تجھ کو تو کوئی شہزادہ ہی بیاہ کر لے کر جائے گا۔ میں اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا کرتی تھی۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، کپڑے دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی امی آئی ہیں، دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس نے امی کا پوچھا، میں نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ ابھی یہ فکرہ میری زبان سے نکلا ہی تھا کہ اسی وقت پڑوس سے امی آ گئی۔ وہ اس نوجوان کو گھر کے اندر لے آئی، مجھے کہا، منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ چائے بنا کر لاؤ مہمان کے لیے۔ اس مہمان کو میں نے پہلے